نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین و ناظرین محترم، اسلامی مہینوں کے لحاظ سے آج رجب المرجب کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا میں 2 قسم کے سن رائج ہیں، ایک سورج کے نظام سے جن کو شمسی سال کہا جاتا ہے، اور ایک چاند کے نظام سے جس کو قمری سان یا سال کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا اسلام کے ساتھ اور ہماری عبادات اور معاملات اور تعلقات کے ساتھ ایک اچھا خاصا عمل دخل ہے۔ مثال کے طور پر ہماری ہر عبادت کا وقت کا تعین سورج کے نظام سے ہے، یعنی سورج کبھی دن بڑے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے، کبھی خزاں، کبھی بہار، کبھی سردی، کبھی گرمی۔ اس حساب سے ہماری نمازوں کے، روزے کے، عبادات کے اوقات میں تبدیلی آتی ہے، فرق پڑتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ کبھی ایسے دن بھی ہوتے ہیں کہ ہم 5:30 بجے مغرب پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5:30 بجے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق شمسی نظام یعنی سورج کے ساتھ ہے کہ دن بڑے ہو گئے تو ہمارے وقت، اوقات اور عبادات میں وقفہ زیادہ ہو گیا، دن چھوٹے ہو گئے تو وقفہ کم ہو گیا۔ تو اس سے سورج کے نظام کو بھی ہمارے ساتھ دخل ہے، لیکن چاند کے نظام کو بھی بہت بڑا دخل ہے کہ ہمارے سال کے مہینوں کی گنتی اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ چاند کے لحاظ سے ہے۔ ماہ محرم الحرام سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے عبادات کا تعین اور ہمارے دینی احکامات کا تعین بھی چاند کے لحاظ سے ہے۔ حج چاند کے مہینے سے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں چاند کے حساب سے، روزہ رکھتے ہیں ہم چاند کے حساب سے، تو یہ سارے احکامات، عیدین پڑھتے ہیں چاند کے حساب سے، اور بہت ساری اسلامی تاریخوں کو یاد رکھتے ہیں تو وہ چاند کے نظام سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بھی یہی ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے وہ بڑی حرمت اور عزت والے ہیں، اور یہی ایک اللہ کا سیدھا دین ہے۔ ان دنوں میں اپنے آپ پر زیادتی اور کوئی نہ کرے، ظلم نہ کرو، اور جہاں مشرک اکٹھے ہو کر تم سے لڑیں تم بھی ان کے ساتھ قتال کرو، اور یہ جانو کہ اللہ کی مدد متقین اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک نے سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو اشہر حرم، حرمت، عظمت، عزت، فضیلت، بزرگی والے مہینے قرار دیے ہیں۔ ان میں سے 3 ماہ تو اکٹھے ہیں، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذوالحج کا مہینہ، محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ اکیلا ہے جو 6 مئی گزرنے کے بعد محرم الحرام سے، یعنی جب 6 مہینے مکمل ہوتے ہیں تو پھر 7واں مہینہ رجب المرجب کا آتا ہے، یہ اکیلا مہینہ ہے۔ اور رجب کا معنی بھی عظمت اور حرمت اور عزت کے ہیں کہ یہ عزت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رجب المرجب کا چاند دیکھتے تو اللہ کے محبوب، ویسے تو ایک چاند کی دعا ہے کہ جب بھی ہر مہینے کا چاند دیکھو تو وہ دعا پڑھو، لیکن جب آپ رجب کا چاند دیکھتے تو پھر ایک خاص دعا ہے جس کا اہتمام فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ان برکتوں کے ساتھ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔
میں عرض کیا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ یہ کام میری زندگی میں یوں مجھ سے پورا ہو جائے۔ مثلاً ایک آدمی تفسیر لکھ رہا ہے تو وہ سوچتا ہے اللہ مجھے اتنی زندگی دے دے میں اس کام کو پورا کر لوں۔ مسجد بنا رہا ہے، اے اللہ مجھے اتنی توفیق دے دے میں اس کو اپنی زندگی میں مکمل کر لوں۔ میں کوئی اور دین کا کام کر رہا ہوں یا کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہوں تو تمنا ہوتی ہے کہ میری زندگی میں یہ پورا ہو جائے۔ تو گویا یوں سمجھیے کہ جب اللہ کے محبوب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، یعنی اس مہینے کی جتنی برکتیں ہیں ہمیں نصیب فرما، و شعبان، اور شعبان کی برکتیں عطا فرما، اور پھر اسی طریقے سے وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کے برکات تک پہنچا دے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آقا رجب کا چاند دیکھ کر یہ تمنا فرماتے تھے کہ اللہ رجب تو نے دکھا دیا، زندگی کا نظام تو تیرے قبضہ قدرت میں ہے، جس کو جب تک تو اس دنیا میں چاہے رکھے اور جب چاہے اپنے قربت میں بلا لے، لیکن اب مجھے اتنی دنیا کی زندگی دے دے کہ جب میں نے رجب دیکھ لیا ہے تو اب شعبان کی برکتیں بھی سمیٹوں اور رمضان المبارک کی برکتیں بھی سمیٹوں۔ تو بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ رجب کے را سے اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، اور جیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یوں سمجھ لیجئے کہ جمال اور اس کی شفقت اور محبت کا مہینہ ہے، اور با کے ساتھ برکت والا یا بر اور نیکی والا مہینہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو بڑی عظمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ ہمارے مشائخ اور اکابرین میں سے حضرت اقدس حضرت میں عبدالہادی دین پوری رحمہ اللہ، جنہیں ہم حضرت ثانی سائیں کہتے ہیں، ان کو بھی میں نے ان کی زیارت کی اور میری پہلی بیعت بھی ان کے ہاتھ دست اقدس پر تھی، ان سے وابستہ تھا میں، ان کو بھی دیکھا۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمہ اللہ، ان کے متعلق بھی ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں۔ حضرت سید نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کو دیکھا ہے، ان سے وہ بھی ایسا کیا کرتے تھے، اور ابھی تک ہمارے دین پر شریف کی خانقاہ میں یہ معمول ہے کہ جو ہی رجب کا وہ چاند دیکھتے ہیں، رجب اور شعبان میں لوگوں کو رمضان کی تیاری کا حکم دے دیتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھیے کہ اللہ کے نبی کی اس دعا میں کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے، یعنی ابھی سے ہم رجب سے رمضان کی تیاریاں شروع کر دیں، کیونکہ رمضان المبارک کا نظام باقی مہینوں سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ صبح سویرے سحری کے وقت اٹھنا ہے، سحری کھانی ہے، سارے دن روزے کے ساتھ رہنا ہے، بھوک پیاس کی شدت کو برداشت کرنا ہے، روزے رکھنے ہیں، پھر شام کو افطاری کا انتظام ہے، رات کو تراویح کا اہتمام ہے، اس میں تلاوت ہے، عبادت ہے، استغفار ہے، توبہ ہے۔ تو ہمارے مشائخ رجب اور شعبان میں ترغیباً لوگوں کو کہتے تھے کہ بھی اللہ کی عظمت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کی قربت کا مہینہ آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام و احسان کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی سے اس کی تیاری شروع کر دو، ابھی سے اپنے نظام کو سمیٹنا شروع کر دو، ابھی سے اپنے کاروبار کی سیٹنگ ایسی کر لو کہ رمضان المبارک میں تم سے عبادت زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ تو اس کی ابتدا رجب سے شروع ہوتی ہے، اس لیے یہ اشہر حرم میں بھی شامل ہے، اور ان 3 مہینوں میں بھی یہ رجب شامل ہے، جن 3 مہینوں کو کٹھا برکت والا کہا گیا، رجب کو، شعبان کو اور رمضان کو۔ اس لیے ایک روایت میں ہے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری و رمضان شہر امتی، رجب اللہ کی عظمت، جلالت، کبریائی اور اس کی قدرت کے اظہار کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو زمین سے اٹھایا، بیت المقدس میں پہنچایا، انبیاء کی امامت کا تاج پہنایا، 7 آسمانوں کی سیر کرائی، جنت دکھائی اور اپنے قربت میں لے گئے، سدرۃ المنتہا سے بلندیوں پر لے گئے اور پھر راتوں رات لے آئے۔ یہ اللہ کی عظمت کے اظہار کا مہینہ ہے الرجب شہر اللہ و شعبان شہری، اور شعبان حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے کہ آپ رمضان کی تیاری میں شعبان میں سب سے زیادہ عبادت اور ریاضت کرتے تھے۔ پورے سال میں رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے آپ شعبان کے رکھا کرتے تھے، اور فرمایا ورمضان شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے کہ یہ امت نفل پڑھے تو فرضوں کے درجہ ہے، فرض پڑھے تو 70 کا درجہ ہے، بڑی عظمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ تو وہ مہینہ جو رجب المرجب ہے، ہم مسلمانوں پر سایہ فگن ہے۔ اب یہ وہ مہینہ شروع ہوا ہے، اس مہینے کے ایک تو فضائل ہیں حدیث کی کتابوں میں،
اس میں سے 2 فضیلتیں تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، بلکہ ایک قرآن پاک میں فضیلت ہے کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا اور نیکی کا اور برکتوں کا مہینہ ہے، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ رجب المرجب اشہر حرم میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ان 3 مہینوں میں سے ایک ہے جو مسلسل رحمت و برکت والے ہیں، اس لیے رجب کو اللہ نے اپنی عظمت کا مہینہ بتایا، الرجب شہر اللہ، اللہ کی عظمت کا مہینہ ہے، اللہ کی قدرت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری شروع کرنی ہے، اور اس کا صحیح اور عملی نمونہ ہمارے ہاں یعنی ہمارے دینی مدارس میں ہم اس کا اظہار دیکھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں ہمارے ہاں اکثر مدارس میں بخاری شریف کے ختمات ہوتے ہیں، گویا پورا سال ہم پڑھتے رہے، اب اس مہینے میں اس کی تکمیل کر کے آگے شعبان میں باقاعدہ قرآن کے حافظ اس کی منزلوں کی تیاری کریں گے، رمضان المبارک میں مصلوں پر کھڑے ہو کر قرآن سنائیں گے، اور رمضان المبارک میں اس عبادت کا اظہار کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے گا۔ تو اس کی ابتدا رجب سے ہے، گویا رجب سے ہم اس مہینے کو شروع کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، بیسوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں ہیں، سب کا احاطہ مشکل ہے، میں کسی دوسری نشست میں اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن 4 اہم واقعے ہیں جن کی طرف میں بطور اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے میں رحمت کونین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ہم سب کے آقا اور مولا، سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نصیب ہوا۔ آپ روح مال جسد اپنے جسد اطہری انسانی اور بشری کے ساتھ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ سے مدینہ طیبہ اور پھر وہاں سے بیت المقدس اور پھر مختلف مقامات مقدسہ اور پھر آسمانوں کی سیر اور اپنی قربت میں لے آئے۔ یہ اس رجب کا ایک خاص واقعہ ہے، اور اس پر بہت ساری تفصیلی باتیں ہیں جو انشاءاللہ مختلف موقعوں پر میں عرض کروں گا۔ دوسرا اس رجب کے مہینے کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ جناب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی ولادت بسعادت اس رجب المرجب کی 13 تاریخ کو ہوئی ہے، اور حضرت علی کی سیرت کے بہت سارے انمول واقعات ہیں، ان میں سے ایک خاص یہ ہے کہ رحمت کونین نے انہیں اقضاہم علی، اس امت کا چیف جسٹس، جج اور قاضی فرمایا۔ حضرت علی ان میں سے ہیں جنہوں نے بچپن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ کی گود میں ہی یعنی بچوں کی طرح پلے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بھی فرمایا، اپنا داماد بھی بنایا، اور اپنی قربتیں بھی عطا فرمائیں، اور آپ کو بہت ساری ایسی خصوصیات سے مالا مال کیا گیا کہ جو اور لوگوں کو وہ خصوصیات نہ ملیں جو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے حصے میں۔ ان میں سے یہ ایک سب سے بڑی خصوصیت ہے کہ حضرت علی نے دور کفر دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی بچے ہی تھے کہ اسلام میں آ گئے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رہے، سوائے ان موقعوں کے کہ اگر آقا نے کہیں پیچھے کر دیا ہے، جیسے شب ہجرت فرمایا تم میرے بستر پر لیٹو، ایسی تبوک کے موقع پہ فرمایا کہ تم پیچھے رہو، ہم وہاں لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ورنہ حضرت علی کہیں آقا سے ہٹے نہیں، دور نہیں ہوئے۔ حضرت علی کی بہت ساری خوبیاں، قرآن مجید کے مفسر صحابہ میں سے حضرت علی ہیں، حضور کی زندگی کے قرآن کے حافظ اور قاریوں میں سے حضرت علی ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کے پیغام دیے تھے، جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو دعوت ذو العشیرہ جو اعزہ اقربا رشتہ داروں کو دعوت دی گئی تھی، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی میزبانی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آپ نے خاص طور پر شامل فرمایا۔ شب ہجرت اپنے بستر اطہر اور مشرکین مکہ کی امانتیں ان کے سپرد فرمائیں، اور ان پر یہ اعتماد فرمایا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت اس مہینے میں۔ تیسری چیز سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو ہے وصال، انتقال پرملال اس مہینے کی 22 رجب کو حضرت علی کا
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائے ہیں صلح حدیبیہ کے بعد، عمرۃ القضاء کے وقت یہ مسلمان ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجامت، آپ نے جو عمرۃ القضاء کے وقت آپ نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈوائے، اپنے مونچھوں کے بال صاف کروائے، یہ حضرت سیدنا معاویہ کو بلایا تھا، یہ ان کے حصے میں یہ سعادت آئی، اور یہی وہ بال تھے جو حضرت امیر معاویہ نے سنبھال کے رکھے تھے اور اپنی وفات کے وقت فرمایا تھا کہ اس کو میری آنکھوں پر یہاں رکھ دیا جائے، اور رحمت کونین نے ان کو ایک چادر عطا فرمائی تھی اور فرمایا وہ میرے سینے پر رکھ دی جائے اور مجھے اس حالت میں گویا اللہ کے سپرد کیا جائے۔ اور پھر لیکن ان کی ایک خصوصیات میں سے ایک بڑی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایمان تو یہاں لائے ہیں، یعنی صلح حدیبیہ کے بھی بعد، عمرۃ القضاء کے موقع پہ یا اس سے پہلے، اور یوں سمجھیے کہ پھر اس کے بعد مکہ المکرمہ فتح ہوا تو ان کے والد بھی مسلمان ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ان کے والد زمانہ کفر میں حضور کے مقابل آتے رہے، بدر میں، احد میں، باقی غزوات میں، لیکن جناب امیر معاویہ کے متعلق ایک واقعہ بھی کسی تاریخ میں نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے، قبول اسلام سے پہلے، اس زمانے کفر میں جب ان کے والد اسلام کے مقابل آتے تھے، سیدنا ابو سفیان بعد میں یہ صحابی جلیل القدر بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پہلے یہ مقابلے میں آتے رہے، مگر جناب امیر معاویہ نے کسی ایک جنگ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں شرکت نہیں کی، مقابل نہیں آئے۔ اس طریقے سے اس مہینے کے اہم واقعات میں سے ایک واقعہ فقیہ اعظم، امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت ابو حنیفہ، جن کو امت میں امام اعظم کہا گیا، جنہیں بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، تابعین کا زمان، صحابہ کا دور انہوں نے دیکھا، کئی اصحاب رسول کی زیارت ہوئی، 70 سے زائد صحابہ کا زمانہ پایا، 17 صحابہ سے احادیث نقل کی، اور پھر اس طریقے سے کئی حدیثیں ایسی ہیں جو ایک ایک واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی روایتیں پہنچتی ہیں۔ یہ اللہ نے ان کو بڑا اعزاز عطا کیا تھا، اور اس وقت امت کے ائمہ جن کی اجتہاد کو امت نے قبول کیا ہے وہ 4 امام ہیں، سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت، امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل۔ ان ائمہ اربعہ میں امام اعظم کا اعزاز امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو ہے۔ پھر اللہ نے ان سے بڑے کام لیے، ان کے حالات میں انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا۔ انہوں نے ایک علمی مجلس شورا 40 محدثین پر بنائی تھی، جو بیٹھ کر باقاعدہ ایک ایک حدیث پر گفتگو کرتے، پھر اس سے جو مسائل کا استنباط ہوتا اس کو فقہ کا حصہ بنایا جاتا، اور اس کو فقہی اجتہاد اور مسائل میں مستنبط کر کے اس کو باقاعدہ تحریر کیا جاتا۔ تقریباً 13,000 سے زائد مسائل تھے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں گویا ان کا مسائل کا اجتہاد کیا، اور اکیلے نہیں، 40 آدمیوں کی علمی شورا بیٹھتی تھی، محدثین ہوتے تھے، اور ان میں بڑے بڑے اجلہ محدث تھے، ان میں عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ امام اعظم کے شاگرد ہیں، جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اور کئی تو ایسے ہیں کہ کئی واسطوں سے امام بخاری رحمہ اللہ گویا ان کے شاگردوں میں شامل ہیں۔ تو گویا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا انتقال بھی اس رجب کے مہینے میں ہے۔ یہ اس مہینے کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے کی ہیں۔ سب سامعین سے درخواست اور گزارش یہ ہے کہ اس مہینے کو غنیمت سمجھے، ابھی سے رمضان المبارک کی ہم تیاریاں شروع کریں، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کثرت سے کریں تاکہ رمضان میں مزاج بن جائے قرآن کی تلاوت کا، تسبیحات کا اہتمام کریں تاکہ رمضان میں مزاج بن جائے کلمہ طیب کی کثرت کا، استغفار زیادہ پڑھنے کا، درود شریف زیادہ پڑھنے کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود کا پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کا کرنا، اور باقی معمولات، جنت کی طلب، جہنم سے پناہ، اور جو اعمال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ تو رجب یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔